السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف مغل۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے نوجوان، ایسے افسران موجود ہیں جو پاکستان کے لیے اپنا دن رات جو وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس پاکستان کے لیے بے شمار کامیابیاں سمیٹ کر لاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک منفرد نام ٹریفک پولیس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر عباس کمانڈو صاحب۔ آج ساری ہماری باتیں ان سے ہوں گی کہ وہ کیسے ظہیر سیفی سے کمانڈو تک کے درجے تک پہنچے اور بے شمار ایوارڈ اپنے نام کیے انہوں نے۔ وہ ساری باتیں ہم انہی سے جانیں گے۔ السلام علیکم ظہیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اتنے سارے لوگ ٹریفک پولیس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا نام بڑے منفرد انداز سے لیا جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کا یہ اس ڈیوٹی میں آنے سے پہلے کوئی شوق کا مظاہرہ تھا، کوئی زیادہ محبت تھی کہ جنون تھا کہ میں اس پولیس میں جاؤں گا اور جا کے کوئی نام پیدا کروں گا؟ کیا ریزن تھی؟ بہت شکریہ کاشف۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی فاؤنڈیشن کا جی کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ آپ کا سوال جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی پیشن ہے، کوئی انسپائریشن ہے یا شوق سے یہ کام کیا، میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بشارت علی بخاری صاحب بدوم علی سے میرا تعلق ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا کے جس کونے میں بھی آپ جاؤ، چاہے آپ کا چائے کا ایک کھوکھا ہو جی یا پکوڑے کی دکان ہو، دنیا نام لے کے فلاں کے کھوکھے سے چائے پینی ہے۔ واہ، آپ کی برانڈ کا نام ہونا چاہیے، آپ کے کام کی پہچان ہونی چاہیے، اس کے اندر جان ہونی چاہیے۔ جی تو میں جب پڑھتا تھا، پڑھائی میں بھی دل لگا کے کام کیا اور پڑھائی کے اندر مزدوریاں بھی کی، اس میں بھی الحمدللہ میں نے اپنے کام میں نام ہی پیدا کیا۔ 2-3 فن میں نے سیکھے، اس کو بھی اچھی خوش اسلوبی سے میں نے سر انجام دیا جو کام کرتا تھا۔ لیکن اب جب میں نے پولیس جوائن کر لی ہے تو یہ میرا پیشن بن گیا۔ میرا دن رات جو ہے نا بس ایک ہی شوق ہے کہ میں جب یہ یونیفارم پہن لیتا ہوں تو اس کو وضو کر کے میں پہنتا ہوں اب الحمدللہ، اور میری یہی سب کچھ یہی ہے میرا۔ ویری نائس۔ تو یہ کتنی دیر ہو گئی آپ سٹی ٹریفک پولیس میں جوائن؟ سٹی ٹریفک پولیس کو جوائن کیے مجھے 12 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، اللہ کا خاص۔ تو یہ ڈیوٹی ادھر گجرانوالہ میں ہی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، گجرانوالہ کے سراؤنڈنگ میں بھی میں نے ڈیوٹی کی ہے۔ تو آپ گجرانوالہ کے ہی رہنے والے ہیں؟ نہیں، میرا تعلق ڈسٹرکٹ ناروال کے قصبہ بدو مدی سے۔ اچھا، بدو مدی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے گجرانوالہ میں 12 سال سے یہ سروس کر رہے ہیں؟ سروس کے لیے میں ادھر شفٹ ہو گیا ہوں گجرانوالہ کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، لیکن تعلق میرا ناروال سے ہے۔ تو ابتدائی تعلیم وغیرہ ساری ناروال سے ہی حاصل کی؟ ناروال اور لاہور سے کی ہے میں نے، یعنی کہ گریجویشن تک میں نے ناروال سے حاصل کی ہے، اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا میں نے پروفائل دیکھا، آپ نے مارشل آرٹ بھی کیا ہوا؟ جی الحمدللہ۔ تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کوئی تھوڑا سا بتائیں۔ مارشل آرٹ میں نے بلیک بیلٹ کیا ہوا ہے، چائنی ماسٹر سے میں تربیت یافتہ ہوں جی، اور میرے استاد محترم جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے قصبے کے تھے جی، بدو ملی سے، وحید احمد بھٹ صاحب، تو ان سے میں نے یہ فن سیکھا اور وہ ماشاءاللہ ورلڈ چیمپئن ہے، اور الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسے استاد دیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے 8 سال بعد جو ہے نا اپنی بلیک بیلٹ کی جو ہے نا تربیت چائنی ماسٹر سے مکمل کی اور بلیک بیلٹ حاصل 14 گولڈ میڈل جو ہے نا وہ ون کیے ہیں، اور اس میں میں نے جونیئر نیشنل گولڈ ہوں، اس کے علاوہ نیشنل سطح پر پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں نے برونز میڈل اور سلور میڈل جو ہے نا حاصل کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا دیگر پنجاب لیول پہ، پروونشل لیول پہ بے شمار میرے گولڈ میڈل ہیں۔ ویری نائس۔ اب تو ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ پہ کافی سارا فخر ہے، اور دوسرا سب سے جو بڑی بات ہے، آپ کے گھر والے اب کیا فیل کرتے ہوں گے آپ کو دیکھ کے، آپ کی اتنی ساری کامیابیاں؟ وہ تو ان کے لیے تو یہ روٹین میٹر بن گیا ہے، بس یہ ایک انسپائریشن ہے بچوں کے لیے کہ میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے اور دیگر فیملی ممبرس کے لیے کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ انسان کچھ کرنے پہ ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، تو میرا جتنا ورک ہے وہ میری فیملی کے لیے، میرے دوستوں کے لیے اور میرے معاشرے کے لیے ایک انسپائریشن ہے کہ وہ بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے ویری نائس۔ اللہ پاک ایسے سارے جذبات جو ہیں وہ سارے آفیسرس کو دیں
تاکہ ادارہ اگر ڈیولپ ہوگا تو ہمارے پاکستان کا نام آگے آئے گا. ویری نائس. تو یہ ساری انسپائریشن کہاں سے ملتی رہی کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا انسان میری زندگی میں اللہ پاک بھیج دیتے تھے کہ میرا جو ہی میں نیئر ٹو ڈیڈ ہونے لگتا تھا, میرے جذبات جو ہے نا وہ بیٹھنے لگتے تھے, سکون میں آنے لگتے تھے, تو کوئی نہ کوئی انسان ایسا میری لائف میں انٹری مار لیتا تھا کہ وہ پھر سے مجھے بوسٹ اپ کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ کہ آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, یہ کیوں رک رہے ہیں آپ. سپوز کہ یہ مجھے بے شمار لوگوں نے اس طرف جو ہے نا قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں اس میں کنگ فو مارشل آرٹ میں, کراٹے میں, تو آپ کیوں نہیں اکیڈمی رن کرتے. بے شمار اس طریقے سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے بے شمار دوستوں نے اس طرف قائل کیا کہ آپ اس طرح کا کوئی ادارہ رن کریں یا پولیس والوں کو ٹریننگ دینی شروع کریں, کیونکہ پولیس والوں کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے. بالکل ضرورت کچھ 6 منتھ یا آفٹر 1 ایئر کے بعد وہ بھی فیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی وہ کافی انسپائریشن ملتی رہی. لیکن فن کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ مرتا نہیں ہے. جی بالکل زندہ رہتا ہے. جی ایسی بات نہیں ہے. ٹریننگ میں کوئی کمی بیشی ہے لیکن باقی ابھی الحمدللہ مجھے کنٹرول ہے. ماشاء اللہ. اب آپ NGO میں بھی کام کر رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کیسے وقت کو جو ہے نا وہ ترتیب دے دیتے ہیں؟ بیسیکلی میں کسی NGO کے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہا. میں ایک ویلفیئر کا کوئی بھی کام ہے, میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی NGO ہو, تو اس کے ساتھ مل کے اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرا شوق ہے. اچھا. ویلفیئر کا کام کرنا یہ میرا شوق ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی جو ہے نا ویلفیئر کا کام کروں. بے شک میڈیکل جس طرح ابھی میں نے اپنے ڈپارٹمنٹل طور پہ بھی میڈیکل کیمپ لگوائے ہیں وارڈنس کے اندر بھی, اور اپنے طور پہ بھی اپنے محلے کے اندر, اپنے سٹی کے اندر میڈیکل کیمپس کا انعقاد کرتا ہوں. اس کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے پروگرام اور بھی ہوتے ہیں جو ویلفیئر کے ہیں, گلی محلے کے جو محلے داروں کے حقوق ہوتے ہیں, اور ان کے جو ہے نا اس لحاظ سے جو ہے نا اس طرح کا ویلفیئر کا کام جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے. اب ساری کامیابیاں ایک جگہ, لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اتنے سارے کام کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا. تو ان لمحات میں خود کو کیسے سٹینڈ کرتے ہیں, کیا بات کہتے ہیں خود کو کہ اب بڑی اچھی بات, بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. کاشی بات یہ ہے کہ انسان ٹوٹتا تب ہے جب امیدیں وابستہ کر لیتا ہے. میں نے اپنے کام سے کبھی یہ امید وابستہ کی نہیں کہ مجھے اس کا رزلٹ ملے. جی رزلٹ اللہ پاک کی ذات عطا کرتی ہے, وہ یہ انعامات سے نوازتی ہے, اور یہی میری کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ الحمدللہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. انسان کو رزلٹ تب اس کا ملتا ہے, انعام تب اس کو ملتا ہے جب اس کے اندر بغض نہ ہو. تو الحمدللہ حسد اور بغض سے اس دل کو صاف رکھا ہوا ہے, اور سب کے لیے اچھا سوچنے کی کوشش کرتا ہوں, اچھا ڈلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ پاک نواز دیتے ہیں. یہ ساری کامیابیاں اللہ کی طرف سے ہیں. ویری نائس. کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ٹائم ٹو ٹائم میری زندگی میں کوئی نہ کوئی انٹری ہوتی رہی ہے کسی نہ کسی انسان کی. اچھا. یہ کوئی میل فیمیل کی کوئی ضروری نہیں ہوتا, لیکن جو سوال ہے آپ کا کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے رول پلے کیے گئے میری لائف میں بھی الحمدللہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا, خاص طور پہ پولیس میں آنے کے بعد. سامنے ڈیسٹینیشن ہو, ایک چیز ہو, ایک مقصد ہو, تو پھر انسان جب اس کے پیچھے بڑھ جائے تو پھر وہ انشاءاللہ الحمدللہ میں وہ کام کرتا گیا, اور ترقی کی منازل الحمدللہ جاری و ساری ہیں. ابھی میں ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچا. اللہ آپ کے جذبے جو ہیں وہ یوں ہی سلامت رکھے, آپ ایسے ہی ملک کے لیے کام کرتے رہیں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ ڈبیٹر بھی رہے. جی الحمدللہ. جی اسکول سے لے کے جو کالج لیول تک جو ہے نا بیسٹ ڈبیٹر رہا ہوں, ایوارڈ ون کیے ہیں, اور الحمدللہ اس میں اب بھی میں جب بھی موقع ملتا ہے پارٹیسپیشن کرتا ہوں. اپنے تمام باقی بھائی جو ٹریفک میں اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑی ٹف ڈیوٹی ہے. سڑک کے اوپر مختلف قسم کے رویے جو ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, آپ سڑک پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی گرمی کبھی سردی, سارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ نے تو اتنی ساری کامیابیاں سمیٹ لیں, ایوارڈ لے لیے, اب دوسرے کئی آپ کے بھائیوں کے بھی کوئی خواب ہوں گے, کوئی ویژن ہوں گے کہ ہم بھی ایسے آگے آئیں, ہمارا بھی کوئی نام ہو, ہمیں بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جانا پہچانے جائیں ہم بھی. تو ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا, ان کو کیا کرنا ہوگا؟ نام پیدا کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی کا دوسرا جو نام ہے نا
وہ ڈیڈیکیشن ہے. آپ کس حد تک اپنے ڈپارٹمنٹ سے لائل ہیں, اپنی ڈیوٹی سے کس حد تک لائل ہیں. اور جب انسان, میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر نام پیدا کرنا ہے نا تو پھر اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کی جائے. جب ڈیوٹی عبادت بن جاتی ہے نا تو پھر وہ عبادت لطف دیتی ہے, انسان کو مزہ آتا ہے ڈیوٹی کرنے کا. تو میں الحمدللہ جو بھی کام کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ کی عزت کے لیے کرتا ہوں, ڈپارٹمنٹ کا مورال اپ کرنے کے لیے کرتا ہوں. الحمدللہ کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کی کہ کوئی کلیش ہو, کوئی جھگڑا ہو اور بیڈ امپیکٹ جائے ڈپارٹمنٹ پہ. ہاں, اگر کوئی جھگڑا کسی پورے پاکستان کے کسی کونے میں ٹریفک سارجنٹ کا کوئی جھگڑے کی کوئی خبر آ ہی جاتی ہے, آن ایئر ہو ہی جاتی ہے, تو میری فوراً کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ریموو کرنے کے لیے میں کچھ اچھا ڈلیور کر جاؤں. تو میں کچھ کوشش کرتا ہوں جی کہ نہیں, اگر پاکستان میں ایسے بھی ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے, پولیس ایسے بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے یہ جو نا اس طریقے سے کام کرتا ہوں, اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. ویری نائس. تو اب لطف آتا ہے. آپ کے بھی اس معاشرے میں, اس علاقے میں, شہر میں بے شمار دوست ہوں گے. دوستوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, دوست کیسا ہوتا ہے, کیسا ہونا چاہیے؟ دوست انسان کا سب سے بڑا دوست انسان کا وہ خود ہے, انسان کی اپنی ذات ہے. جتنا وہ اپنی ذات سے مخلص ہوگا نا اتنا ہی وہ دوستی کے قابل ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دوست انسان کو اچھے تلاش کرنے چاہیے, اور دوست انسان خود اچھا ہونا تو پھر سارا کچھ اچھا ہی لگتا ہے. ظہیر عباس کمانڈو تک کیسے پہنچ گئے؟ کمانڈو کا یہ لقب کیسے لگا؟ یہ میرے دوست تھے کلیم اللہ چیمہ, محسن سکلین جی, یہ میرے بیچ میٹ ہیں اور ٹریننگ فیلو ہیں. اور انہوں نے جب دیکھا ابھی بھرتی کی لائنوں میں ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی تو لائنوں میں لگے ہوئے تھے, تو میرے ہاتھ میں وہ فائلیں تھیں, میرا ریکارڈ تھا جو 10 سال کا تھا ریکارڈ کراٹے کا. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی آپ کے پاس یہ کیا ہے, فائل کس طرح کی پکڑی ہے, میں نے بتایا کہ یہ میرا ریکارڈ ہے مارشل آرٹ کا, کراٹے کا. تو جب انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے پورے جو ہے نا جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان کو سب کو بلایا, انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمارے درمیان ایک ایسا بندہ بھی ہے جو گولڈ میڈلسٹ ہے کراٹے کا. تو اس ٹائم جو نا میرے ان کولیگز نے, دوستوں نے مجھے کمانڈو کے نام سے پکارا. تو پولیس میں ایک ریت ہے, کوئی نام چاہے اچھا پڑ جائے چاہے غلط پڑ جائے, وہ ساری زندگی جب تک اس کی سروس رہتی ہے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو الحمدللہ میرے ساتھ یہ ایک ایسا لقب کمانڈو کا جڑ گیا جو ظہیر سیفی کو جس نے ظہیر کمانڈو بنا دیا. تو یہ جو ہے نا گیم کی وجہ سے, اسپورٹس کی وجہ سے, اس کا کریڈٹ میں اپنے والدین کو بھی دیتا ہوں جنہوں نے, اپنے فیملی کو بھی دیتا ہوں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, اور سب سے بڑھ کر اپنے ٹیچر استاد وحید احمد بٹ صاحب کو دیتا ہوں جنہوں نے مجھے اس لیول پہ ٹرین کیا. ویری نائس. ہر انسان کی زندگی میں کوئی انسپائریشن ہوتی ہے, کوئی اس کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے اور اپنی کامیابیاں سمیٹتا ہے. آپ کی بھی زندگی میں کوئی ایسا رول ماڈل تھا, کوئی انسپائریشن تھی؟ ہوتا ضرور ہے, لیکن میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں بہت سارے لوگوں کی زندگی کو اسٹڈی کیا, دیکھتا ہوں, پڑھتا بھی ہوں. تو میں نے خود رول ماڈل بننے کی کوشش کی ہے کہ میں خود رول ماڈل بنوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے. تو الحمدللہ اسی لائن میں لگا ہوں. ابھی تو طالب علم ہوں, تو انشاءاللہ اسی لائن میں ابھی کوشش ہے کہ آگے نکلتا جاؤں. اللہ پاک آپ کے یہ جو خواب ہیں ان کو پورا کرے ماشاءاللہ. آپ نے تو آپ کی ساری باتیں سن کے اقبال کی اور شعر کی نمائندگی کر رہے ہیں. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انسانی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے جذبات ہیں. جاتے جاتے آپ کے ہمارے کئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام اور پولیس کے درمیان بڑا گیپ ہے کمیونیکیشن کا نا, تو ان کو کیا پیغام آپ جاتے جاتے دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو میرے کولیگز ہیں, میرے دوست ہیں, ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ڈیوٹی کرے کہ عوام کو جو کمپلین ہے, عوام 100% یہ چاہتی ہے کہ یہ جو بندہ کھڑا ہے چوک میں, یہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے ٹریفک وارڈن, یہ ہمارے لیے کھڑا ہے, اور ہمیں انہیں احساس دلانا چاہیے کہ ہم واقعی ان کے لیے سرو کر رہے ہیں, اور ان کو سرو کرنا چاہیے بھی ہمیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے, پبلک کے لیے میں یہ کہوں گا, آڈینس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جون جولائی کی گرمی میں بھی کھڑا ہے,
اور دسمبر جنوری فروری کی جو ہے نا یک ٹھنڈی ہواؤں میں سڑک پہ کھڑا ہے تو وہ کس کے لیے کھڑا ہے؟ وہ پبلک کو سرو کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اگر کوئی لہجے میں گرمی سردی ہو جاتی ہے، تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو ان کو بھی ٹالریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان کے لیے سرو کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے کولیگس کو بھی چاہیے کہ اپنا ٹالریٹ کرے، اور پبلک کو بھی چاہیے کہ اپنے جو فورس ہے، فورس کا جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں اور وہ ثابت کریں کہ ایک سویلائز شہری ہیں ہم۔ جب ایک پولیس آفیسر چوک میں کھڑا ہوتا ہے تو بہت کچھ برداشت کرتا ہے، ایک گھنٹے میں وہ پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو جو ہے نا 100 لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے۔ تو اگر کسی سے تھوڑی سی زیادہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو ان کو بھی پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ دھوپ میں کھڑا ہے تو اس کو سمائل دے کے بات کیجیے، جی ٹھیک ہے نا۔ اس کا بھی ٹیمپرامنٹ ویسے لوز ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اچھے اخلاق سے ہم سے بات کرتا ہے، ہم تو ہر ٹائم پہلے سلام پھر کلام کرتے ہیں، پہلے سلام کر کے جو ہے نا بات شروع کرتے ہیں، تو اگلا بندہ پتہ نہیں اپنی گاڑی میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کا ویسے ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، اے سی میں بیٹھے لوگوں کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ذرا کول مائنڈ رہنا چاہیے۔ ہم تو ویسے ہی سڑک پہ کھڑے بہت جو ہے نا اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ ہر چیز برداشت کر رہے ہوتے ہیں، موسم کی جو ہے نا سختی کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کے سخت رویوں کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور افسران کے بھی سخت رویوں کو برداشت کرتے ہیں اور ان کو اوبے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام کی طرف سے بھی جو ہے نا محبت کے پھول نچھاور ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ اور جو ہے نا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ باقی سب دوستوں کے لیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے اور سویلائزڈ لوگوں کے لیے بھی ایک ہی میسج ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، درخت کی شاخ کو ہلانا ہی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا تجھے خود ہی جلانا ہوگا۔ ویری نائس ظہیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، یہ وقت اور یہ باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا آج ہمارے جو مہمان تھے ظہیر عباس کمانڈو صاحب، انہوں نے بڑی شاندار باتیں آپ کے نام کی۔ آخر میں انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ جو وردی والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے، آپ کو حفاظت دینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں گرمی میں سردی میں، تو وہ بھی آپ کو محبت بانٹتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، وہ آپ کے لیے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔